کرائے کے سانڈ پالنے والے علماء، جی آپ کہیں گے کہ میں علماء کیوں کہہ رہا ہوں، ان کی بے عزتی ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی عزت اللہ کے ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کھو دی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر لعنت فرمائی وہی کام کرنے اور کروانے لگ گئے، تو بتائیے یہ خود بھی لعنت کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، طلاق 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 طلاق۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دے دیا، اہل حدیثوں کے پاس مت جاؤ، حرام کام کروائیں گے وہ تم سے، تم حرام ہو گئے ہو، تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، حرام ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ رسول نے تو نہیں کہا کہ حرام ہو گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہاں سے لے آئیے؟ کوئی ایک صحیح روایت مجھے بھی تو دکھا دیں۔ اسی طرح سے طارق جمیل صاحب، الیاس گمن صاحب، یہ دیوبندی اور بریلوی سنی جتنے بھی علماء ہیں سب یہی فتوے دیتے ہیں اور حلالے کرواتے ہیں۔ حلالہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ قرار دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کرائے کا سانڈ جو لیا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں تمہیں باخبر نہ کروں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کرائے کے سانڈ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ قال هو المحلل، یہ حلالہ کرنے والے۔ اور پھر کئی روایتوں کے مطابق اللہ نے بھی حلالہ کرنے والوں پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، حلالہ کرنے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کہوں گا، الیاس گمن صاحب کو للکاروں گا، جائیے آپ کا ادارہ بنوری ٹاؤن کے مفتی کراچی میں کتنا بڑا ادارہ ہے، مولانا مفتی یوسف لدھیانوی صاحب، انہوں نے اپنی بیوی جن کو ام سعد کہا جاتا تھا ان کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر کے بغیر حلالے کے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ چیلنج ہے آپ کو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، آئیے اور بتائیں اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ثابت کروں گا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ تمہارے مولویوں کے اپنے لیے مسئلے کچھ اور ہیں اور عوام کے لیے مسئلے کچھ اور ہیں۔ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی بیوی کا حلالہ کیوں نہیں کروایا؟ جو یہ مفتی طارق مسعود صاحب اور یہ طارق جمیل صاحب اور الیاس گمن صاحب، یہ دیوبندی اور بریلوی جتنے بھی علماء ہیں، یہ لوگوں کے حلالے کروا رہے ہیں، حرام کام کروا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی دی گئی تھیں۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو، اور انہوں نے رجوع بھی کر لیا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحہ 362 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے مسند احمد اور مسند ابو یعلا اور دیگر حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، لیکن چونکہ انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے قرآن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، جیسے الیاس گمن نے کہا حدیث رسول، صحیح حدیث رسول چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن امتیوں میں سے کسی امام کی بنائی ہوئی فقہ ان سے نہ چھوٹے، تو پھر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تو کیا کریں گے، دھتکار دیں گے ایسے لوگوں کو کہ تم نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جو دین ہم نے پیش کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر جو بات رکھو نئی بات داخل کر دی جائے وہ مردود ہے۔ اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں جی یہ تو امام ابن تیمیہ سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں، نبی نے فیصلہ دیا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے غصے کی حالت میں تھا، میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک ہی ہوئی ہے، تم چاہو تو رجوع کر لو۔ ان مفتیوں کے یہ نظر نہیں آتا، یہ حرام کام کرواتے ہیں، کرائے کے سانڈ ہے سانڈ، پیسے بھی لے رہے ہیں، جیبیں بھی خالی کراتے ہیں اور ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو یا تو ہدایت عطا فرما دے یا ان علماء کو اٹھا لے، اور یہ عوام کے اندر جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس بگاڑ سے عوام کو اللہ تعالیٰ بچا لے اور محفوظ فرما دے۔